بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو عورتیں نماز تراویح نہیں پڑھتی ان کے لیے آج ہم ایک بہت بڑا اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں کہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی جو مقدس برکتیں ہیں وہ ہمارے قریب آتی جا رہی ہیں۔ رمضان ان قریب ہمارے پاس پہنچنے والا ہے، تو ہم رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے، رمضان کی برکتوں سے مفید ہوں گے۔ تو ہم نے چاہا کہ جو عورتیں نماز تراویح نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی ہیں تراویح نہیں پڑھتی، ان کے لیے بھی ایک اہم مسئلہ بیان کر دیں۔ تو یقیناً یاد رکھیں کہ جو عورتیں نماز تراویح نہیں پڑھتی، تو ہمارے فقہائے کرام بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے، اگر روزہ رکھتے ہیں نماز تراویح پڑھیں گے تو روزے کا بھی ثواب ملے گا، تراویح کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی ہیں، تو آپ کو روزے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن نماز تراویح کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو بندہ فرض پڑھے گا تو اللہ اس کے فرضوں کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جو نوافل ادا کرتا ہے وہ اس کا فرضوں کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم 20 رکعتیں نماز تراویح معمول کے ساتھ رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو یقیناً پھر دیکھیں کہ اللہ پاک ہمیں کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ بھی رکھیں، اور ساتھ ہی قرآن پاک تراویح بھی سنیں اور نماز تراویح پڑھیں بھی صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 8 پڑھ لیں، آپ 12 پڑھ لیں، لیکن 20 رکعتیں ہی پڑھیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نماز تراویح ہے، یہ جب رمضان المبارک جاتا ہے تو یہ ایک نماز تراویح پر بن کے اڑ کے جاتا ہے رمضان۔ اگر تراویح نہیں پڑھو گے تو یہ رمضان المبارک جو ہے جب جائے گا تو ایک بہت بڑا دکھی اور بہت ازمائش لے کر جائے گا۔ تو ہمیں اس طرح رمضان المبارک گزارنا چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، رمضان میں عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ روزہ فقط منہ کا روزہ نہیں ہوتا کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑیں، یہ روزہ ہے، بلکہ روزہ جو ہے یہ پینے کا بھی روزہ ہے، کھانے کا بھی روزہ ہے، اپنی زبان کو تالا لگانا بھی روزہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گلے کرتے رہیں، شکوے کرتے رہیں، چغل خوری کرتے رہیں، لوگوں کی غیبت کرتے رہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں تاکہ لوگ ہم سے پریشان ہو، لوگ پریشانی کے عالم میں ہمیں برا بھلا کہتے رہیں۔ تو یقیناً پھر ایسے روزہ نہیں کہتے۔ روزہ تو اسے کہتے ہیں روزہ پوری عبادت ہو۔ روزہ رکھیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں اور دیگر جو ذکر اذکار ہیں وہ کریں، تو یقیناً پھر روزہ رکھنے کا مزہ بھی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو افطاری کے وقت، روزہ افطار کے وقت دعا مانگی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال اس دعا کو قبول ہی کرتا ہے۔ تو ہم اس انداز سے روزہ رکھیں اور دن گزاریں تاکہ جب افطاری کے وقت ہم دعا مانگیں تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ایسی عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں روزے رکھنے کی، رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی اور رمضان میں رب کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور زندگی رہی تو رمضان المبارک میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔